بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں بچیاں ایمان صحت عافیت کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ سے دعا ہے سب کے لیے۔ تو چلیں ہم پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے رمضان کیسے گزارے میں دو ٹاپک کور کیے تھے۔ رمضان المبارک عظیم کیوں ہے، اور رمضان المبارک قرآن مجید اور تقویٰ۔ اس میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا رمضان المبارک عظیم کیوں ہے۔ اس مہینے میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا، اور اس مہینے میں جو ہے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نفل اعمال کا اجر جو ہے وہ فرائض کا درجے تک پہنچ جاتا ہے 70 گنا، اور فرائض کا جو ہے وہ 70 گنا زیادہ اس کا بلند درجہ ہو جاتا ہے۔ تو رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور صرف اس میں نفس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں نا۔ تو زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں۔ تو بارش سب پر یکساں برستی ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے چوڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل، ہمارے دل اور آنکھیں نم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا درخت۔ درخت اعمال صالح کے پھل پھول اور پتیوں سے لہلہا اٹھیں گے، اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے انشاءاللہ، کسان کی طرح۔ آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کی انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل تیار ہوگی۔ دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراویح اور رحمت و برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے محروم لوگوں میں نہ شامل کرے ہمیں، ہم اس مہینے کی تمام رحمتیں برکتیں سمیٹ سکیں اور غفلت سے ہمیں نکال دے، آمین۔ توفیق الہی کے بغیر یقیناً کچھ نہیں ملتا۔ تو توفیق بھی جو ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف دو بالشت بڑھے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے یہ۔ لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر، غافل اور لاپرواہ ہو کر، تو بتائیے توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول انڈیلے جاتے رہیں اور آپ اتنے بد نصیب ہوں کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائے، اللہ نہ کرے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد کر لیجیے۔ کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو سارا انحصار جو ہے ہماری اپنے اوپر ہوتا ہے، اپنے نفس پہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانے سے اپنا بھرپور حصہ لینے کی پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے تھے۔ تو آج سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمارا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ یہاں یعنی یہ بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں جو برکت و عظمت ہے اس کا راز کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس پر توجہ کرنا ضروری ہے۔
اور کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے، اور کون سی روش ہے جس پر نکل جانے سے راہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ وہ اس میں پھر برکت و عظمت کا راز کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے کہ یہ جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ناممکن ہے، نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ تو اس عظمت و برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول شروع ہوا، پورے کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ یعنی بات یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے مبارک ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ روزوں اور تلاوت قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کی عظیم الشان اور منفرد و بے مثال واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ پہلے ہی عظیم و جلیل القدر ہو چکا تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام و تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ کی آیت ہے 185 آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سر تاسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ اس میں روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے نعمت قرآن۔ نعمت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ و بے مثل نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کا نزول تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کے جوش و خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا ظہور ہے۔ تو اسی لیے تو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان کی آیت ہیں، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارا گیا ہے بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے۔ تو انسان کے لیے عدل و قسط کی کوئی میزان ہے تو یہی قرآن ہے، روشنی ہے تو یہی ہے، نسخہ شفا ہے تو یہی ہے۔ وہ اسی لیے رمضان کے اختتام پر جشن عید منانے کو کہا گیا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مقدر وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی لمحہ وہ تھا جب غار حرا میں ہدایت خداوندی کی آخری کرن داخل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی امین و حامل بنے۔ اس عظیم لمحے کا امین ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت و برکت کا راز۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد رمضان میں روزہ اور تراویح کیوں؟ نزول قرآن کی سالگرہ کے مہینے میں ہر دن کو روزہ رکھنے اور ہر رات کو چند گھڑیاں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا؟ یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں اگر ہم یہ جان لیں کہ قرآن مجید کی نعمت کی حقیقت کیا ہے
اور تھوڑا سا غور کر لیں کہ قرآن مجید کا امین و حامل ہونے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن مجید کی قرآن کی عظیم امانت اور مشن، نعمت جتنی بیش بہا ہو، اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اتنی ہی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام سب سے بڑی رحمت و برکت ہے، اس لیے یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں اس حوالے سے ہیں کہ یہ کتاب زندگی کے اصل مقصد اور زندگی کو کامیاب و بامراد بنانے کے لیے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے سارے باطنی و ظاہری اور انفرادی و اجتماعی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ تو ہدایت الہی کا یہ انعام دو بڑی ذمہ داریوں جو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا، خود بھی چلنا اور دوسروں کو بھی اس کی روشنی دکھانا۔ یہ نسخہ شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے اس میں۔ تو دوسرے یہ ہے کہ جو ہدایت ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا، ان کو اس کی راہ پر چلنے کی دعوت دینا، اندھیروں میں راستوں پر روشنی کرنا اور بیماروں تک دوا پہنچانا۔ تو سوچئے ذرا، دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہی کا لازمی تقاضا ہے نا، اور اس کا ایک ناگزیر حصہ ہے۔ دوسرا کام کیے بغیر پہلا کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو یہ علم و ایمان ہونا کہ یہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بھٹکنے والوں کا یہ حق ہے، جو راستہ جانتا ہو وہ ان کو راہ بتائے، اور یہی حق بیماروں کا ہے کہ جس کے پاس دوا ہو وہ ان تک دوا پہنچائے۔ دوسری طرف جب تک دوسروں کو قرآن کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی ناقص اور نامکمل رہے گا۔ تو اس طرح خود اپنی منزل بھی کھوٹی ہوتی ہے، اس لیے کہ دعوت و جہاد تو قرآن پر عمل کرنے کا سلوک قرآنی کا ایک لازمی حصہ ہے، بلکہ چوٹی کا عمل ہے۔ تو اس لیے آپ کی زندگی دوسرے انسانوں کی زندگیوں سے تعلقات اور روابط میں اس طرح سے نتھی ہوئی ہے کہ جب تک وہ بھی اس راہ پر نہ چلیں تو آپ کا تنہا چلنا مشکل ہے، اور پوری طرح چلنا اور زیادہ مشکل ہے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ اقرا کی ہدایت لائی۔ اقرا کا مطلب پڑھو، پڑھنے میں سنانے کا کام شامل ہے۔ دوسری وحی نے یہ بات بالکل کھول دی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد فرمایا گیا، قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، اور ربک فکبر، یعنی سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور ان کے اوپر اس کی کبریائی قائم کر دو، وہی بڑا ہو اور باقی سب بڑائیاں اس کے آگے سرنگوں ہو جائیں۔ یہ یہاں تک کہ زمین پر کوئی خدا بن کر راج نہ کرے، کوئی خود کو اپنی مرضی کو اپنے جیسے انسانوں پر مسلط نہ کرے، اور انسان کی گردن صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے۔ ذرا غور کیجئے، امت مسلمہ کی تشکیل صرف اسی غرض کے لیے ہوئی ہے، ورنہ یہ سب جانتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اس وقت اللہ کے ایسے بندے موجود تھے جو توحید کے قائل تھے، رسالت و کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جو عبادت گاہوں میں رات رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کے خدا سے تعلق اور اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ پھر ایک نئی رسالت، ایک نئی دعوت اور ایک نئی امت کیوں ضروری ہوئی؟ ایک طرف تو اس لیے کہ ایمان و عمل کی راہیں انسانوں کی ساری گمراہیوں سے پاک ہو کر روشن ہو جائیں، لیکن دوسری طرف اس لیے کہ ایک ایسی امت وجود میں آئے جو انسانوں کے سامنے اپنے رب اور اس کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ یہ قرآن کا مشن ہے، یہی وہ مشن ہے جو قرآن کو پانے اور قرآن کی امانت کو حامل بننے کے نتیجے میں میرا، آپ کا اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والی اس ساری امت کا مشن قرار پاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری ہے، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ساری انسانیت کو صحیح راہ پر ڈالا جائے، یہ ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر غار حرا سے گھر جب آئے تو کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی امانت کو ایک بھاری بات
قول ثقیل کہا اور کمر توڑ بوجھ قرار دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایسا مشکل بھی نہیں کہ اس کا اٹھانا انسان کے بس سے باہر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم اور عادل و حکیم ہے ایسا بوجھ کیوں ڈالتا، وہ بھی انسان پہ۔ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان بنانے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیا انسان بننے کے لیے اور ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں حکم صرف اللہ کا چلے اور گردنیں صرف اس کے آگے جھکیں۔ قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن سے مسلسل گہرا ربط بھی ضروری ہے، صبر اور استقامت بھی درکار ہے، اور مسلسل جد و جہد اور قربانی بھی ناگزیر ہے۔ تو قرآن کا مشن بڑی اعلیٰ صفات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان قرآن کا پرچم اٹھائے تو فکر اور کردار کو بھی بلندیوں کی طرف اٹھائے۔ اس کے لیے خصوصی قوت و استعداد کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے قرآن پاک کے تمام حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، فرداً فرداً ہم سب پہ عائد ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، کامل مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرمائے۔ ہر دن ان کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے، بہت اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں، اور قنوت نازلہ کا اہتمام ضرور رکھیں، پورے رمضان بھر اس کا اہتمام رکھیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام رکھتے تھے جنگ کے دنوں میں بھی، جس میں شریک ہوتے تھے، نہیں بھی شریک ہوتے تھے، اس میں دعاؤں کا مستقل اہتمام رکھتے تھے۔ تو دعاؤں سے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔